پہلا قدم اقرا ہے، تو یہ امت کیسے غافل ہو سکتی ہے قرآن سے؟ یہ امت کیسے دور جا سکتی ہے؟ فرمایا وہ جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اس راستے میں پھر مارا گیا یا اس کا انتقال ہو گیا، شہداء میں ہے۔ وہ جو اس راستے میں نکلا، ابھی علم مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہاں صرف یہاں نہیں، وہاں اس سے کہا جائے گا اقرا ورتل كما ترتل في الدنيا، اقرا وارتقي ورتل كما ترتل في الدنيا، پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، تو پڑھتا جا مزے سے، ایسے جیسے دنیا میں پڑھتا تھا۔ جہاں آخری درجہ ہوگا وہاں تک تیری جنت ہے۔ اتنے لوگ تیری سفارش پہ جن پر جہنم واجب ہے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ تمہارے والد کے لیے یہ، تمہاری والدہ کے لیے یہ انعامات ہے۔ انعامات کا ذکر کیا، بدلے کا ذکر نہیں کیا۔ آپ پورا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ نہیں پتا چل یہ ایک حرف پہ اتنا ملے گا۔ الف لام میم حرف نہیں، لفظ ہے۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ، میم الگ ہے۔ اس کے ابا کو ہم یہ تاج پہنائیں گے، اس کو 10 آدمی کا ہم نے کوٹا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انعام ہے، یہ اعزاز ہے، یہ شیلڈ ہے۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس پر جو اجر مل رہا ہے وہ کیا؟ فرمایا وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہم بتائیں گے وہ کیا ہے۔ یہ وہ خزانے ہیں جس سے امت دور چلی گئی، امت کی مائیں دور چلی گئیں۔ 6:15 بجے سردیوں میں جو فجر نہیں پڑتا وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں پڑھے گا، مان لیں ہم۔ جو 6:15 بجے فجر پڑھنے نہیں آیا، 6:45 بجے آدھے گھنٹے بعد اس کے کپڑے بدلے ہوئے ہیں، وہ نہایا ہوا ہے، اس نے شیو کیا ہوا ہے، اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، اس نے جوتوں کے تسمے باندھے ہوئے ہیں، وہ اپنے بس اپنی پوائنٹ کے انتظار میں کھڑا ہے۔ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، یہ دنیا کمانے جا رہا ہے۔ جب علم نکلا تو ترجیحات بدل گئیں، ترجیحات بدلی تو نماز اس کی ترجیحات میں نہیں ہے، اس کی ترجیح میں وہ 15-18 ہزار روپے کی سیلری ہے، جس کے لیے 12 گھنٹے کھجل ہو رہا ہے، گدھا بنا کے رکھ دیا ہے۔ دنیا کی اس محبت میں اس میں علم آئے گا، پھر فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ فَاشْهَدْ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ۔ یہ گواہی اللہ دے رہا ہے، اللہ کے فرشتے دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کون دے رہا ہے؟ ان کے ساتھ علم والے دے رہے ہیں، علماء۔ کسی چیز کی زیادتی کا نبی کو یہ کہ یہ آپ مانگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے، علم کی مسلسل زیادتی کی دعا مانگتے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا کہ جو نفع دینے والا ہو۔ علم کا نفع کیا ہے؟ روشنی پھیلاتا، عمل پر لاتا ہے، کردار بدلتا ہے، قوم و اقوام امت کو اٹھا، وعملا متقبلا، اور وہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، وہ عمل جو علم سے آئے گا وہی سب کچھ ہے۔ اور بغیر علم کے، بنا سوچے سمجھے، پھر وہ جہالت ہے، وہ بدعات ایجاد کرے گا، وہ نئی چیزیں لے کر آئے گا۔ وہ کہے گا اپنی شادی پہ تو بڑی لائٹیں لگاتے ہو، نبی کے یوم ولادت پہ لائٹیں کیوں نہیں لگاتے؟ نبی اس لیے نہیں آئے تھے کہ تم لائٹیں لگاؤ، نبی اس لیے آئے تھے اپنے اندر روشنی کر کے کردار کو اجالا دے دو، اپنی روح کو صاف کر لو، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا ساری زندگی نبی کے تابع کر دو۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ نبی کا ایک دن منا کر تم 364 دن نبی سے بھاگنا چاہتے ہو، یہ غلط بات ہے۔ صبح سے لے کر رات تک سونا جاگنا، 24 گھنٹے کی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس مقصد کی ابتدا، اس مشن کی ابتدا، اس تحریک کی ابتدا، قوم کو بنانے کی ابتدا جہاں سے اللہ نے کی ہے، وہیں سے نبی نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ نبی کے ساتھ کوئی ایک بھی جاہل نہیں تھا، وہ سارے کے سارے عالم تھے۔ امت کے سب سے بڑے علماء صحابہ ہیں، اور اس پوری کائنات کا سب سے بڑا عالم وہ ہے جسے اللہ نے بلا واسطہ پڑھایا، وہ ہے جس کے بارے میں انبیاء کو کہا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ آ جائے تو تم اپنی نبوت ختم سمجھنا، اس کے ساتھ ہو جانا۔
لَتُؤْمِنُنَّهُ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پر ایمان لانا، اس کے ساتھ اٹھ کے کھڑے۔ حضرت عمر یا رسول اللہ یہ تورات کے کچھ اوراق ملے، آپ نے فرمایا عمر خبردار، تم تورات کی بات کرتے ہو، صاحب تورات موسیٰ بھی اگر آج آ جائیں تو ان کی نجات بھی اس میں ہے کہ وہ مجھ محمد پر ایمان لائیں اور میری اتباع کریں۔ ایسا عظیم پیغمبر، ایسے عظیم علوم، اور ان سب کو چھوڑ کر یہ بھیڑ، یہ بکری، یہ دھمبا، یہ برڈ ڈے، یہ ٹی وی، کس چکر میں پڑ گئی یہ امت؟ دنیا کی جو تعلیم ضروری ہے وہ حاصل کرو، لیکن خدا را قرآن سے غافل نہ ہو، دین سے غافل نہ ہو، نماز سے غافل نہ ہو۔ یہ راستہ رفعت کا، بلندی کا، ترقی کا، عروج کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سارے کے سارے زوال کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علوم کے راستے پر گامزن کر دے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے قلوب کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو علم کے زیور سے آراستہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کی اہمیت سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔